آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو مکہ المکرمہ سے روانہ کیا کوفہ کی جانب کہ جائیں اور حالات کا جائزہ لے کے آئیں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ تو وہاں حضرت مسلم بن عقیل گئے اور کوفیوں نے آپ کو بڑا اچھا ویلکم کیا، بڑا آپ کے ہاتھ پہ ایک دن میں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، یعنی امام حسین کے نام کی کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 بندے نے ایک دن میں بیعت کر لی۔ اب آپ نے جب یہ ماحول دیکھا اور ان کوفیوں کی محبت دیکھی، عقیدت دیکھی، تو آپ نے خط لکھا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو۔ آپ نے خط لکھا کہ امام علی مقام آپ تشریف لے آئیے، یہاں کوفہ کے حالات جو ہیں بڑے بہترین ہیں، لوگ آپ سے بڑی عقیدت اور محبت اور احترام کا رشتہ رکھتے ہیں، اور لوگ آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں کہ آپ کے نام کی میرے ہاتھ پہ 40,000 بندوں نے ایک دن میں بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لے آئیے اور یہاں کے حالات آپ کے مطابق ہیں، آپ کے حق میں بہتر ہیں، یہاں پر عراق سارا بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، اور آئیے اور اس کی لگام تھامئے، کیونکہ یہاں پر جو خلیفہ ہے، گورنر ہے نعمان بن بشیر، وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، تو آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ اب جب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خط حضرت امام علی مقام امام حسین کی طرف روانہ کیا، تو دوسری طرف یزید بدبخت کا کوئی چاہنے والا اس نے خط لکھ دیا کہ یہاں نعمان بن بشیر نے سب کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل یہاں تشریف لے آئے ہیں، اور ایک دن میں 40,000 بندے نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ یزید کو کہا کہ اگر یہاں کے حالات بچانا چاہتے ہو تو جلد از جلد کسی اپنے چاہنے والے کو، اپنے اطاعت گزار بندے کو گورنر بنا کر یہاں بھیجو، ورنہ پورے کا پورا عراق آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک طرف امام کی طرف گیا اور ایک خط جو ہے وہ یزید کی طرف، لعنتی کی طرف۔ اب یہ دونوں خط روانہ ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کو جب حضرت مسلم بن عقیل کا یہ خط ملا، آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے وہاں سے رہتے سفر باندھ لیا اور اپنے خانوادہ رسول کو لے کر نکل پڑے، اور یہاں یزید نے جب یہ خط رسیو کیا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد، جو ایک بڑا لعنتی تھا، یزید کا چاہنے والا گورنر تھا، اس کو بلایا اور حکم جاری کیا کہ آپ فوراً جائیں کوفے میں اور نعمان بن بشیر کو معزول کر کے وہاں کے گورنر بن جائیں۔ اب یہ ایسا لعنتی شخص تھا عبید اللہ بن زیاد کہ جب یہ انٹر ہونے لگا، اس کو پتہ تھا کہ کوفی سارے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اب جب یہ میں یہاں پر پہنچوں گا تو یہ لوگ تو مجھے ماریں گے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے فوراً اپنا لباس جو تھا وہ چینج کیا، اپنا گیٹ اپ چینج کیا، حلیہ چینج کر کے عربوں کا لباس پہنا اور اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، یعنی نقاب پوش ہو کر اس نے جو راستے کی طرف آ رہا تھا راستہ وہ چھوڑ دیا، جو مکہ کی طرف سے جو راستہ آ رہا تھا اس راستے میں داخل ہوا اور وہاں سے کوفے کی طرح آیا۔ کوفہ کی طرف جب وہاں سے آیا تو چہرے پر نقاب تھا اور پورا حلیہ جو تھا وہ عرب لباس اس نے پہن رکھا تھا۔ اب جب لوگ دیکھتے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، لوگوں کو دھوکہ دیا اس نے۔ اب وہ چل رہا ہے، وہ بغیر کسی سے کچھ کہے سیدھا چلتا ہوا جو دارالخلافہ تھا اس کے اندر انٹر ہو گیا۔ وہاں پہ جاتے ہوئے وہ فوراً وہاں پہ جا کے اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور خود گورنر بن کے فصیل پہ چڑھا اور اعلان کر دیا کہ لوگوں میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، میں حسین نہیں ہوں، میں آ گیا ہوں، یہاں کے حالات اب میری مٹھی میں ہیں، تم لوگوں میں سے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے وہ مسلم بن عقیل کی بیعت کرے، ورنہ سارے احباب بیعت توڑ دیں۔ اب جو ڈرنے والے تھے وہ ڈر گئے اور بیعت توڑ دی، جو عقیدت رکھتے تھے تو انہوں نے بیعت وقتی نہ توڑی، لیکن امام
اس نے جب لوگوں کو گرفتار کرنا اور فوج کی چڑھائی شروع کر دی کہ قتل و غارت شروع کر دیا، تو امام مسلم بن عقیل جب وہاں سے نکلے تو تمام کوفیوں نے دروازے بند کر لیے ان کے لیے، کوفیوں نے دروازے بند کر لیے۔ آپ جس طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو میری بیعت کرنے والے تھے، مجھ سے محبت کرنے والے تھے، کہاں گئے؟ دیکھا سارے اہل کوفہ کے دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ آپ کے لیے کھلا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا دیکھا کہ چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا ہے اور ایک بوڑھی عورت باہر بیٹھی ہے، اور اس بوڑھی عورت نے سامنے سین میں چارپائی لگائی ہوئی ہے، وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے وہاں جا کر پانی طلب کیا، اس نے پانی پیش کیا تو کہا کہ بوڑھی اماں کس کا انتظار ہے؟ کہا میرا بیٹا باہر گیا ہوا ہے، میں اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، تو وہ اہل بیت کی عہدات تھی، محبت کرنے والے تھی۔ اور اس نے جب سنا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں تشریف لے آئے، حضور کے نواسے ہمارے گھر میں آ گئے، ہمارے تو نصیب جا کے، اس نے بڑی اچھی طرح ویلکم کیا، اندر بٹھایا، کھلایا پلایا، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد جب رات کا وقت ہوا تو حضرت امام مسلم بن عقیل آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو بچہ تھا، آپ کے ساتھ 2 بچے آئے تھے، وہ کہیں بھیڑ میں ادھر ادھر ہو گئے، بچے گم ہو گئے۔ آپ بچوں کی تلاش میں ہیں، بچوں کے غم میں ہیں، رو رہے ہیں، اور بوڑھی عورت کہہ رہی ہے کہ آپ آرام فرمائیں، آپ آرام کریں۔ تو آپ نے کہا کہ جن کے بچے گم ہو جائیں تو وہ ماں باپ کیسے چین کی نیند سو سکتے ہیں؟ بہرحال انہوں نے پانی لیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ اب اس دورانیے میں اس بوڑھی عورت کا بیٹا باہر آیا کہ جو لالچی کتا تھا، اب وہ آیا، اس نے گھر میں دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل اندر ہیں۔ ماں بیٹی دیکھی تو ماں کبھی ہنس رہی ہے کبھی رو رہی ہے۔ اس نے کہا ماں یہ کیا پوزیشن ہے، ہنس بھی رہی ہو رو بھی رہی ہو؟ اس نے کہا بیٹا کہ جب اپنے نصیب دیکھتی ہوں تو رونا آ جاتا ہے کہ میرے نصیب کہاں، اور جب گھر میں مہمان کو دیکھتی ہوں تو ہنس پڑتی ہوں کہ الحمدللہ آج نبی کا نواسا میرے گھر میں مہمان بن کے آ گیا ہے، اس بات پہ خوش ہوتی ہوں۔ اور جب اپنے آپ کو دیکھتی ہوں اور بعد میں جو میرے ساتھ ہونے والا اس کو دیکھتی ہوں تو رو پڑتی ہوں۔ اب اس کو پتہ چلا، اس نے کہا اچھا مسلم بن عقیل ہمارے گھر ہیں؟ ہاں ہاں وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا مسلم بن عقیل اگر ہمارے گھر ہیں تو وہاں پھر ہمیں ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کہا بچہ کیا کریں؟ اس نے کہا کہ میں باہر جاتا ہوں، باہر جا کے پہرا دیتا ہوں، ابھی تو یزیدی آ جائیں گے، وہ حملہ کر دیں گے، تو ان کو بچانا ہمارا فرض ہے، یہ نبی کے گھرانے والے ہیں، ہمارے گھر پہ آ گئے ہیں، اب ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو میں باہر جاتا ہوں، باہر جا کے پہرا دیتا ہوں۔ ماں خوش ہوئی کی بات تو صحیح ہے۔ اب وہ لانتی باہر گیا اور سیدھا اس نے عبید اللہ بن زیاد کی طرف رخ کیا اور وہاں جا کر خبر دی۔ عبید اللہ بن زیاد نے 300 بندوں کا لشکر بھیجا وہاں پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس 300 کے لشکر یزیدی نے آ کر پورے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب پورے گھر کا محاصرہ کر لیا، امام مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ بات تو یہ ہو گئی۔ اب وہ عورت زاروں قطار ہو رہی ہے کہ امام مجھے معاف فرمانا، میرا بیٹا لالچی نکل گیا، یہ جہنمی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اب اس نے جا کر شکایت کر دی ہے تو باہر اتنے بندے آ گئے۔ آپ نے میان سے تلوار نکالی، حضرت مسلم بن عقیل نے جب تلوار نکالی تو اس نے کہا کہ امام نہیں، 2-3 لوگ نہیں ہیں، 200-300 بندہ آ گیا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اگر آج 300 بندے کا مقابلہ یہ اگر حضور کی اولاد نہیں کرے گی تو دنیا کو پتہ کیسے چلے گا کہ خون رسول ہوتا کیا ہے۔ آپ نے اکیلے تلوار نکالی اور باہر نکلے۔ یزیدی چاروں طرف سے جب حملہ کرنے آئے تو آپ نے تلوار ایسے چلائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 300 کا جو لشکر تھا سب کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا۔ ایک بندے نے اکیلے نے 300 کا لشکر کا اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب جب لوگوں نے یہ دیکھا اور کوفی پھر بہادر ہو گئے، اب پھر دوبارہ سے بیعت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے ہی ڈر رہے تھے کہ موت کے ڈر سے، جب اہل بیت کا ایک بندہ 300 کے لشکر پر بھاری آ سکتا ہے تو پھر جب اور آ رہے ہیں تو پھر کیا منظر ہوگا۔ اب اس کے بعد مورخ لکھتے ہیں کہ 60,000 بندے نے امام کے ہاتھ پر پھر بیعت کر دی۔ پھر آپ خوش ہو گئے۔ پھر جب یزیدیوں نے
دوبارہ سے اس سارے لشکر کو ہانکتے ہوئے ادھر ادھر کرتے ہوئے لے کر جب دارالخلافہ میں پہنچے، مسجد کے جب نماز کا وقت آیا، نماز میں دیکھا تو پھر جب ادھر انہوں نے جب پہنچے گئے لے کر طارق بن زیاد کے پاس جب گئے تو وہاں دیکھا کہ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد نے وہاں جو ان سارے لوگوں کے جو لیڈر تھے، ان کے سردار جو تھے، ان سب کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ اب ان جو سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ اگر تم آج اگر ہماری بیعت نہیں کرتے، اگر مسلم بن عقیل کی بیعت توڑتے نہیں ہو تو یہ ہمیں مار دے گا، اور ہمیں مارے گا جب تو ہم آپ کے سردار ہیں، ہم مارے گے تو ہم آپ سب کو مار دیں گے۔ اس طرح کے ڈراونے انہوں نے کہا کہ تمہارے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، تمہارے بیوی بچوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ آتے تو ادھر سے بھاگے، لیکن جب شام کی نماز کا وقت آیا، نماز مغرب کے لیے امام مسجد میں گئے۔ یہ وہ مسجد تھی کہ جہاں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑا عرصہ امامت فرمائی تھی۔ تو اس مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا پیچھے صرف 300 یا 500 بندہ موجود تھا۔ جب نماز شروع ہوئی، اب 3 رکعتیں ادا ہوئی تو پیچھے سے فوجی آ کر ان کے کانوں میں کسی کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، کسی کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھا کہ جب سلام پھیرا امام نے، دائیں طرف دیکھا تو دائیں طرف کوئی نہیں تھا، بائیں طرف دیکھا تو بائیں طرف بھی کوئی نہیں تھا، سب بھاگ چکے تھے۔ اب حضرت امام مسلم کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا، وہاں گرفتار کر کے آپ کو لے گئے اور آپ کو جا کر شہید کر دیا گیا۔ اب جب آپ کو شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ